بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں درگزر فرمائے، ہم سب کا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل فرما دے جن سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہیں، آمین ثم آمین۔ ایک نشانی کہ اللہ آپ کو تھام چکا ہے۔ اگر تم یہ محسوس کرنے لگو کہ تم گرتے گرتے سنبھلنے لگے ہو تو سمجھ لینا اللہ تمہیں تھام رہا ہے، اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ مشکل میں ایک ایسا خفیہ راستہ ضرور بناتا ہے جو جلد نظر آنے لگتا ہے جب تم اس یقین کے ساتھ مدد کے طلبگار ہوتے ہو نا کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو وہ تمہاری مانگی چیز کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ جب تم سے کسی چیز کے لیے بہت صبر کرواتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیا خاص اشارہ دے رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیوں تمہیں مسلسل صبر کرنا پڑتا ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری دعا دیر سے قبول ہو رہی ہے؟ یہ سب یوں ہی تو نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کے امتحان میں ڈالتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے، کوئی عظیم رحمت تمہارے انتظار میں ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خاموشی سے تکلیف برداشت کرتے رہو، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو اور دل سے اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ کافی ہے تمہارے دل کو سکون دینے کے لیے۔ جب تم صبر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، صبر اور برداشت ایک جیسے نہیں ہوتے۔ برداشت میں ہم صرف تکلیف کو جھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں شکایت باقی رہتی ہے، اور صبر یہ ہے کہ تم دل کی ہر شکایت کو ختم کر کے اللہ کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کر لو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمہارا دل اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، صبر کرنا ایمان کی پہچان ہے، اور صبر کرنے والے ہمیشہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہی صبر وہ طاقت ہے جو تمہیں مشکل حالات میں مضبوط بناتا ہے اور تمہارے لیے اللہ کی مدد کا دروازہ کھلواتا ہے۔ جب تم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو اور تمہاری بار بار کی جانے والی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری آزمائش کے بعد ایک عظیم انعام تمہارا منتظر ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ آزمائش کبھی دائمی نہیں ہوتی۔ ہر تکلیف کے بعد سکون اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حساب اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ صبر زندگی کا وہ چراغ ہے جو تاریکی میں بھی روشنی دیتا ہے۔ صبر تمہاری زندگی میں خوشحالی اور کامیابی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط رکھو اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اور سنو، صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا،
کیا معلوم اللہ تعالیٰ کو تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی گئی ہر دعا پر کن کہہ دے، اور دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے۔ اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ مکار اپنی چالیں چلتے ہی رہ جاتے ہیں، اور رب کی کن سے وہ اپنے ہی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ذلت دینے والے بس منصوبے بناتے ہیں، اور میرا رب عزتوں سے نواز دیتا ہے، کیونکہ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، ممکن ہی نہیں کہ اللہ پر توکل کرنے والے معجزے دیکھنے سے محروم رہ جائیں۔ ممکن ہی نہیں کہ آزمائش کے دوران صبر کے راستے پہ چلنے والے ناکامی کا شکار ہو جائیں۔ ممکن ہی نہیں کہ تہجد کے سجدے کرنے والے معجزے نہ دیکھیں۔ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کو اپنا حال دل سنانے والے دنیا کے سامنے روئیں۔ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا خوف کھانے والے لوگوں کا خوف رکھیں۔ ممکن ہی نہیں کہ یقین کے ساتھ دعا مانگنے والے دعا کی قبولیت نہ دیکھیں۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔